یعنی ہم بیٹھ کر اپنے ہم کیشوں کے اجتماعی قتل عام کا تماشا دیکھیں، اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر۔ ہم اسی لیے آج دقیانوس کے یہاں گئے ہوئے تھے۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ عیسائی جو معبد اور شہر کی مرمت میں مشغول ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ بس پھر باقی مسیحیوں کا کیا ہوگا؟ تو کیا ان کی کوئی گنتی نہیں؟ ہم آج دقیانوس کی خدمت میں تھے اور جولیس سے بھی اس معاملے پر بحث ہوئی، مگر آپ کے والد ہم پر شک کر گئے۔ ہاں، ایسی ہی بحث اگر دوبارہ ہوئی تو ہمارے مسیحی اور موحد ہونے کا شک یقین میں بدل جائے گا، اور ہماری ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی، اور یہ وہی چیز ہے جو جولیس چاہتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں دقیانوس کے پاس جاؤں، زیادہ سے زیادہ اگر ماری بھی جاؤں تو اس حالت سے بہتر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ موت سے مسئلہ حل ہوگا یا نہیں۔ یہ ہمارا آخری تیر نشانے پر لگنا چاہیے، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ معذرت چاہتا ہوں عالی جناب، کیا عیسائیوں کی اتنی بھاری تعداد ہونے کے باوجود دقیانوس کی حکومت کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا؟ اس پر بھی غور کریں۔ ہماری مشکل دقیانوس نہیں، شہنشاہ ہے۔ خوب، شہنشاہ، یہ تو کر سکتے ہو۔ شہنشاہ کو کیوں نہیں؟ شہنشاہ کو کیوں نہیں مار دیتے؟ فرض کرو کہ اسے قتل کر دیا، روم تو اپنی جگہ باقی ہے۔ حتیٰ اگر روم کی حکومت بھی گر جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں شہنشاہ خدا ہے اور خداؤں کی طاقت شہنشاہ کی محافظ ہے۔ ہزاروں شہنشاہ ختم ہو جائیں، یہ عوام ایک شہنشاہ اور تراش لیں گے۔ اور دوسری بات، کیا پتہ شہنشاہ کی موت ہمارے بہت سے مسیحیوں کے قتل عام کا سبب نہ بن جائے۔ نہیں، شہنشاہیت سے ٹکر لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ کیا چارہ کار خاموشی اور سکوت ہے؟ نہیں، خاموشی اور سکوت چارہ کار نہیں ہے۔ میں ایسے حکمت عملی کی تلاش میں ہوں جو عوام کے شعور کو جھنجھوڑ دے، ان کی ذہنی اصلاح ہو جائے۔ اس صورت میں شہنشاہ کیا، شہنشاہیت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات تو محال ہے۔ نہیں، ضرور کوئی راستہ ہے، لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ مناسب راہ حل سامنے آنے تک ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شب بخیر۔ شب بخیر بانو۔ شب بخیر۔ آپ لوگوں سے بھی خواہش ہے کہ اس مدت میں خوب سوچیں، شاید کوئی راہ حل نکل آئے۔ مسیحیوں کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔ عوام کی یہ سوئی ہوئی ضمیروں کو جھنجھوڑ کے بیدار کرنا ہوگا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پتھر کے بنائے ہوئے صنم جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو اپنے وجود میں ہمارے محتاج ہیں،
پرستش کے لائق نہیں. ان کا حقیقی خدا زندہ اور توانا ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آ سکتی. شہنشاہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ بھی لوگوں کی طرح ایک انسان ہے. یہ عوام کی لا علمی ہے جو اپنے شہنشاہ کو زمین پر خدا سمجھتے ہیں. اگر لوگ شہنشاہ کی کمزوریوں سے آگاہ ہو جائیں تو بے شک حقیقی خدا کی تلاش میں اسے پہچان لیں گے. خدا بندہ، ان عوام کو کس طرح آگاہ کروں؟ کب جہالتوں کا یہ اندھیرا چھٹے گا؟ کب علم و ایمان کا یہ اجالا ہوگا؟ خدایا کب؟ رات عالی جناب نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی. کیسے نیند آئے؟ میرے بھائی زندانوں میں جو ہیں. گیلس، میرا گھوڑا تیار کرو، غار جانا چاہتا ہوں. لباس اور تلوار بھی؟ ہاں، اطاعت عالی جناب. تھوڑا سا آزاد سفر بھی. پھر عبادت کے لیے وہی ویرانی جگہ؟ کیا ہمیں اپنی عبادت گاہ نہیں بتاؤ گے؟ کیا فرق پڑتا ہے، یہی نزدیک میں ہے. شہنشاہ کی آمد سے پہلے خدا کی بارگاہ سے کوئی راہ حل تلاش کرنی ہوگی. اگر دقیانوس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں؟ کیا کہہ دینا کہ رعیت کی دیکھ بھال کے لیے شہر سے باہر دورے پہ گئے ہوئے. عالی جناب یہ لیجیے. شکریہ گیلس. بیٹا، میری غیر حاضری میں اپنی ماں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. خدا خدا حافظ غالب. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا علی جناب. اس خطرناک صورت میں کیا ان کا جانا ضروری تھا؟ نہیں معلوم.